زندگی کیا ہے؟ جب ہم کسی حیوان کو دیکھتے ہیں کہ وہ چل رہا ہے، پی رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کے اندر روح موجود ہے، جان موجود ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، یہ زندگی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، اس کے اندر سے جان نکل جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مردہ ہے، یہ موت ہے۔ اسی طرح سے جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ گفتگو کر رہا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ بیٹھ رہا ہے، وہ بول رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ مسکرا رہا ہے، وہ گریہ کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، اس کے اندر روح موجود ہے، اس کے اندر جان موجود ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، یہ زندگی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، اس کے اندر سے جان نکل جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مردہ ہے، یہ موت ہے۔ تو اس زندگی کا ایک مطلب تو بالکل واضح ہے جو آپ بھی جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی جاندار کے اندر روح اور جسم کے تعلق کو زندگی کہتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، یہ زندگی ایک حیوانی زندگی ہے۔ اس زندگی سے ہٹ کر ایک اور زندگی بھی ہے، اس زندگی کے علاوہ ایک اور زندگی بھی ہے۔ یہ زندگی ہر چیز کے اعتبار سے مختلف ہے، یہ زندگی ہر چیز کے لحاظ سے الگ ہے، یہ زندگی ہر چیز کے اعتبار سے مختلف ہے، علیحدہ ہے۔ یہ زندگی کائنات میں موجود ہر جاندار اور غیر جاندار چیزوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم جمادات کو دیکھیں، وہ زمین جو بے حس و حرکت ہے، جس میں نشو و نما کی طاقت ہے، نہ شعور و ارادے کی طاقت، مگر اس کی بھی ایک حالت زندگی ہے اور ایک حالت موت ہے۔ یہ زمین جو مدتوں سے بنجر پڑی ہوئی ہے، خشک ہے، جس کے اندر نباتات کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے، مگر جیسے ہی اس کے اندر نباتات کو پیدا کرنے کی طاقت آ جاتی ہے تو یہ زمین ایک زندہ زمین کہلاتی ہے۔ وہ زمین جو مدتوں سے بنجر پڑی ہوئی ہے، خشک ہے، اس کے اندر نباتات کو پیدا کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، اس کو مردہ کہا جاتا ہے۔ مگر جیسے ہی اس زمین کے اندر نباتات کو اگانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک زندہ زمین ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نحل کے آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ وہ خدا جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی اس زمین کو ایک وقت میں زندہ کہا گیا اور ایک وقت میں مردہ کہا گیا۔ اگر ہم نباتات میں دیکھیں تو وہ درخت کے جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، اس پر پھل لگے ہوئے ہیں، سرسبز و شاداب ہے، بے شک ایک وقت کے لیے موسم خزاں آ جاتا ہے اور اس کے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھل نہیں لگتا، مگر ہمیں امید ہوتی ہے کہ جیسے ہی موسم خزاں ختم ہو جائے گا اور موسم بہار آ جائے گا تو اس درخت پر پھر سے پھل لگنا شروع ہو جائے گا، اس کی شاخیں پھر سے پھیلنا شروع ہو جائیں گی، یہ پھر سے سرسبز و شاداب ہو جائے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک زندہ درخت ہے۔ لیکن جیسے ہی ہماری امید ختم ہو جاتی ہے اور اس کی شاخیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس درخت کے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ درخت ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ درخت ایک مردہ درخت ہے۔ اسی طرح سے پھول جو پہلے غنچہ تھا، پھول بنا، اس کے اندر خوشبو ہے، تر و تازہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک زندہ پھول ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی پتیاں جھڑنا شروع ہوئیں، اس کی خوشبو زائل ہونا شروع ہوئی، تو ہم نے کہا کہ یہ ایک مردہ پھول ہے۔ تو عزیزان محترم، زمین، درخت، پھول ذی روح نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو زندہ بھی کہا گیا اور مردہ بھی کہا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بے جان ہونے کے باوجود بھی زندہ کہا جاتا ہے اور بے جان ہونے کے باوجود بھی اس کو ایک مرتبہ مردہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم نے اس زندگی کو سمجھ لیا تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ انسان کی زندگی کیا ہے اور اس کا ضابطہ حیات کیا ہے۔ مزید زندگی کے حوالے سے مفصل گفتگو آنے والی نشستوں میں کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔